اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف، سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ اس کی 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس صورت کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ مذکور ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ایک خاص اہمیت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، تو یہ جگہ جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موقع محال کے مطابق ذکر فرمائے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ صرف اسی صورت میں اسی جگہ پر مذکور ہے، اور اسی وجہ سے اس قصہ کو، اس واقعہ کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو عام آدمیوں کو معلوم نہیں ہے اور نہ ہی معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس اس پر اتنا ایمان لانا کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک کا حصہ ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو اتارا عربی زبان میں، قرآن عربی زبان کا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ حقیقت میں سورہ یوسف کے نازل ہونے کی جو وجہ تھی، شان نزول تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور اعتراض کے سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آل یعقوب شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے تھے، اور یہ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ کیا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی اور تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، چونکہ وہ اعتراض کرنے والے عرب کے یہودی تھے، یعنی آپ ہی کی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھو اور اس کا جواب خوب سن لو۔ اب انہوں نے تو سوال جو ہے بطور اعتراض کے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سارا بتا دیا تو اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نبی ہونا اور بھی زیادہ ظاہر اور واضح ہو گیا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ وہ واقعات اور وہ خبریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ لو، یعنی اتنے واضح دلائل کے بعد بھی ان کا ایمان لانا اور سمجھنا یقینی نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید کہ تم سمجھ لو۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے پاس یا آپ پر احسن القصص، بہترین قصہ، بہت ہی اچھا قصہ، یعنی یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ تھے بے خبر، یعنی یہ واقعات ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس سے پہلے آپ ان سے بے خبر تھے۔ اب یہاں سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ قال یوسف لأبیہ، سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر ہے جو انہوں نے دیکھا، اور پھر اس خواب کو اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا کہ اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے فرمایا یا ابت، اے میرے ابا جان،
انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، یعنی خواب میں، یعنی میں نے خواب دیکھا اور اس میں 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آپ کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے اپنا خواب بیان نہ کرنا علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ آپ کے لیے کچھ فریب کریں گے، تدبیریں اختیار کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کر رہے ہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان ان کے دل میں وسوسات پیدا کر سکتا ہے آپ کے خلاف، آپ کی مخالفت پر ابھار سکتا ہے، مزید ان کے دل میں حسد پیدا کر سکتا ہے، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان ہی نہ کریں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، برگزیدہ کرے گا آپ کو آپ کا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائے گا آپ کو، مِن تأویل الاحادیث، باتوں کو ٹھکانے لگانا، مطلب اس سے خواب کی تعبیر ہے، تعبیر الاحادیث یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت کے علاوہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائیں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر پر، کما اتمہا علی ابویکا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام پورا کیا آپ کے 2 باپ دادوں پر، من قبل، اس سے پہلے۔ وہ 2 باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اسحاق علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پر دادا تھے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جاننے والا، باخبر اور حکمت والا ہے۔ تو اس کے یہ جو خواب تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ سچا خواب تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس خواب سے 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام اور 11 دوسرے بھائی، تو ان 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور والدہ تھیں، ماں اور باپ۔ ان سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مقام عطا فرمائیں گے، بادشاہت عطا فرمائیں گے، اور پھر یہ آپ کے والدین اور آپ کے بھائی آپ کو سجدہ کریں گے۔ اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے، یعنی صرف کسی کی تعظیم کے لیے، ادب کے لیے اس کو خدا نہ ماننا، صرف تعظیم کے لیے اس کو سجدہ کرنا، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تو پہلے فوت ہو چکی تھیں، تو اب ان کا ذکر کیوں ہے؟ انہوں نے کیسے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حقیقی والدہ تھیں وہ پہلے فوت ہو چکی تھیں، لیکن ان کی خالہ جو تھیں انہوں نے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے نکاح کر لیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خالہ جو ہے وہ ماں کے ادب و احترام میں ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ بھی ماں کے برابر ہے، یعنی ادب و احترام میں، یعنی وہ بھی ماں کی طرح ہی ہے۔ اور دوسرا، جب وہ والد کے نکاح میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں تو پھر تو وہ ماں ہی بن گئیں۔ تو اس سے مراد وہ ان کی خالہ ہیں جو بعد میں ان کی ماں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیوی بن گئی تھی اور ان کے نکاح میں آ گئی تھی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ تو اس کے بعد اب حضرت
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آیات للسائلین، بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی پوچھنے والوں سے یا تو وہی مراد ہے جنہوں نے بطور اعتراض کے پوچھا تھا، یا کوئی بھی شخص جو تجسس کرتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ، تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے اور عبرت ہے کہ کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بڑا مقام عطا کرنا چاہیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے ذلیل و خوار کرنا چاہیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔